بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا الا ملک کریم صدق اللہ العظیم۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن دیا وہ دنیا کائنات میں کسی اور کو وہ حسن نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے قرآن میں ملتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دیا کہ جب ان پر قحط پڑا تھا تو یوسف علیہ السلام اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے تھے تو وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ان کی بھوک ختم ہو جایا کرتی۔ وزیر مصر کی زوجہ تھی، یوسف علیہ السلام اس وقت غلامی میں تھے، دل ہار بیٹھی حسن پر، حسن یوسف پر۔ عزیزان مصر کی خواتین نے آ کے کہا بھی کہ زلیخا دل دیا تو کس کو دیا؟ ایک غلام کو۔ تو آگے سے زلیخا نے کہا کہ تم نے ابھی دیکھا ہی کہا ہے، اگر تم نے جب دیکھ لیا تو تمہارا حال بھی وہ ہوگا جو حال میرا ہے۔ پھر ہوا یوں، ساری خواتین نے کہا کہ ہمیں پھر دکھایا جائے وہ غلام ہے کون ہے جس پر زلیخا دل ہار بیٹھی ہے۔ خواتین کو بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں فروٹ دیا، چھریاں دے دی، ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ان کو اپنا چہرہ نقاب سے ہٹا کے دکھائیے گا۔ انہوں نے ہاتھوں میں پھل پکڑے ہوئے تھے اور وہ پھل کاٹ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو جب عزیزان مصر کی خواتین نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں تک کاٹ لی، پتہ ہی نہیں چلا کب انگلیاں کٹی، تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دیا کہ ان خواتین نے اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ لیا تو پتہ نہ چلا۔ یہ تو حسن یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو پھر یہاں انگلیاں نہیں، لوگ تو گردنیں کٹانے کو بھی تیار ہیں۔ اب دیکھیں کتنے صحابہ کرام آپ پر جان نثار ہونے کے لیے تیار تھے۔ اللہ نے اتنا حسن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں گھر میں کپڑے سلائی کر رہی ہوتی، میری سوئی گم ہو جاتی تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آنے کا انتظار کرتی۔ جب آپ آتے تو آپ کی مسکراہٹ سے میں گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیتی۔ اللہ نے اتنا حسن، اتنا جمال دیا ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم روایت کرتی ہیں کہ میرے والد محترم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کام تھا، میں ساتھ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا تو میں بھی ساتھ تھی، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاؤں کی انگلی کو دیکھ لیا۔ آپ فرماتے کہ آج تک اس پاؤں کا حسن میری آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ابھی حضرت میمونہ بنت کردم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاؤں کی انگلی کو دیکھا تو وہ حسن، وہ جمال آپ کی آنکھوں میں رچ بس گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ پاتی، اتنا حسن اس پیاری انگلی میں تھا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاؤں کی ایڑی کا یہ حسن ہے۔ اللہ نے اتنا حسن دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے، یخرج من بین ثنایاہ، آپ کی ثنایا سامنے والے دو دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں اور سامنے والے پہاڑوں پر پڑتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن دیا، تو پھر ہمیں اس حسن سے خیرات لیتے ہوئے آپ کے حسن کی تعریف اپنے اولادوں کو بتائیں تاکہ ہماری اولادوں کے سینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اجاگر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق